قسمت کا لکھا ہوا ہر شخص کو ملتا ہے، یہ بات طے ہے۔ مجھے اور آپ کو وہی مل رہا ہے جو ہماری قسمت میں لکھا ہے، اس سے ایک حبہ بھی، ایک دانہ بھی کم نہیں ملے گا اور ایک زیادہ نہیں ملے گا۔ صحیح حدیث ہے، بخاری کی دیگر کتب حدیث میں موجود ہے، جب بچہ شکم مادر میں 120 دن کا ہوتا ہے تو 4 ماہ کا جب بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے تو اس کی روح پھونکی جاتی ہے، تو فرشتہ آ کے اس کی عمر بھی لکھ جاتا ہے، اس کا شقی و سعید ہونا بھی لکھ جاتا ہے اور اس کا رزق بھی لکھ جاتا ہے۔ تو رزق جو لکھا گیا وہ ہمیں ملے گا، اور جب جب ملنا ہے تب تب ملے گا۔ جو لکھا گیا ہے وہ بہر صورت ہمیں حاصل ہوگا۔ اب وہ جو ہماری قسمت کا رزق ہے اس کے حصول کا ذریعہ کیا ہے؟ بذریعہ حلال ملتا ہے یا اس کے ذرائع حصول کے وہ حرام ہیں؟ تو یہ اللہ کے ذکر کو چھوڑنے کی سزا یہ ہے کہ ملا وہی جو قسمت کا تھا، لیکن دولت عثمان نہ ملی، دولت قارون ملی۔ لکھا جو تھا، مقسوم تھا، ملا وہی، ایک دانہ بھی زیادہ نہیں ملا اور ایک دانہ بھی کم نہیں ملا، لیکن اس کی سزا کاٹنی پڑے گی اس لیے کہ حصول کے ذرائع حرام تھے۔ تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسبن حرامن، تو معیشت تنگ کیسے ہوتی ہے؟ بندہ کہتا ہے کہ یہ تو بڑا کما رہا ہے لیکن کما بذریعہ حرام رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض اوقات کچھ لوگ محنت کر کے بھی حرام کماتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ اس گرمی میں جو لوگ مزدوری کرتے ہیں اور بالخصوص لوہے کی بھٹی پہ جو کام کرنے والے ہیں، کتنا سخت کام ہے، لیکن وہاں بھی جو ہے وہ چاہے 15-20 منٹ جو ہے وہ خیانت کر کے اپنے اس رزق کو حرام بنا لیں اور ناجائز کر لیں، اتنی مشقت کے باوجود بھی کیتی کتری پئی کھو محمد پھر سکہ بنیا زردہ۔ تو ایک سودا ایسے بھی بک جاتا اگر 2 منٹ گاہک کو دیتا، لیکن جھوٹی قسم کھا لی اور وہ لے کے چلا گیا، سودا تو بک گیا لیکن ذریعہ اس کا حرام ہو گیا۔ یہ ذرا دیکھیے، جھوٹی قسم کھانے والے کو اللہ نظر رحمت سے بھی نہیں دیکھے، اتنی بڑی سزا ہے اس کی، اور نہ بکتا کوئی اور آ کے لے جاتا۔ جو قسمت میں لکھا ہے وہ تو آپ کا ہر صورت میں ہوگا، لیکن کچھ لوگوں کو اللہ کے ذکر کو چھوڑنے کا نتیجہ یہ ملتا ہے کہ پھر وہ ان کے ذرائع آمدنی جو ہوتے ہیں، محنت کے باوجود بھی کسب حرام ہو جاتا ہے کسی نہ کسی وجہ سے۔ کئی لوگ دودھ اکٹھا کرتے رہتے ہیں، آخر میں ایک قطرہ پیشاب کا ڈال دیتے ہیں۔ سادہ مثال آپ کے سامنے رکھوں، کتنی محنت سے وہ کیا تھا، تو اپنی ساری محنت کو ضائع کر دیتے اور حرام کا ٹانکا لگا دیتے، ایک قطرے سے وہ سارا ضائع کر بیٹھتے۔ تو یہ اللہ کے ذکر سے منہ موڑنے کا نتیجہ ہے۔ جب تمہارے دل اللہ کی یاد سے خالی ہو جائیں گے، تمہاری زندگیوں میں قرآن نہیں ہوگا، تمہاری زندگیوں کے اندر اسلام کے اجالے نہیں ہوں گے، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ معیشت دنک کیا ہے؟ کسبن حرامن۔ دوسرا معنی کہ تنگ زندگی، تلخ زندگی، جو حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ امت خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول، امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرہون منت ہے، ان کی احسان مند ہے۔ اقبال نے کہا تھا امن الناس بر مولائے ما، کلیم اول سینائے ما، ہستی او کشت ملت را چوں ابر، ثانی اسنین و غار و بدر و قبر۔ کہتے ہیں کہ وہ شخص جس نے ہمارے آقا و مولا پہ سب سے زیادہ احسانات کیے، اور میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا میرے اوپر جس نے بھی کوئی نیکی کی میں اس کا بدلہ چکا دیا دنیا پر ہی، لیکن ایک ابو بکر ایسے ہیں جن کی نیکیوں کا بدلہ قیامت کے دن رب ہی چکائے گا۔ یہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور پھر میں ما نفعنی مال احد قط، ما نفعنی مال ابی بکر،
مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے نفع دیا۔ اپنا سب کچھ حضور کی راہوں میں نچھاور کر دیا، مال پیش کیا، جان پیش کی، اولاد پیش کی، وقت دیا، ایک ایک سانس حضور کے نام کر دی۔ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سایہ بن کے حضور کے ساتھ رہے، سائے کی طرح حضور کے ساتھ رہے۔ بدر کے ساتھی، حضر کے ساتھی، سفر کے ساتھی، غار کے ساتھی، حد ہو گئی مزار کے ساتھی۔ اللہ اکبر۔ ایک دن حضور ایسے نکل رہے، قسمت کا لکھا ہوا شخص کو ملتا ہے، یہ بات ہے، مجھے اور آپ کو وہی مل رہا ہے جو ہماری قسمت میں لکھا ہے۔ حضور ایسے اس سے ایک حبہ بھی، ایک دانہ بھی کم نہیں ملے گا اور ایک زیادہ نہیں ملے گا۔ تو اس کو دیکھ کر کے کہا، صحیح حدیث ہے، بخاری کی دیگر کتب حدیث میں موجود ہے، جب بچہ شکم مادر میں 120 دن کا ہوتا ہے تو 4 ماہ کا جب بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے تو اس کی روح پھونکی جاتی ہے، تو فرشتہ آ کے اس کی عمر بھی لکھ جاتا ہے، اس کا شقی و سعید ہونا بھی لکھ جاتا ہے، اور اس کا رزق بھی لکھ جاتا ہے۔ تو رزق جو لکھا گیا وہ ہمیں ملے گا، 2 وزیر زمین پہ ہیں، اور جب جب ملنا ہے تب تب ملے گا۔ جو لکھا گیا ہے وہ بہر صورت ہمیں حاصل ہو۔ اب وہ جو ہماری قسمت کا رزق ہے اس کے حصول کا ذریعہ کیا ہے؟ کیا شان ہے حضرت؟ بذریعہ حلال ملتا ہے یا اس کے ذرائع حصول کے وہ حرام ہے؟ تو یہ اللہ کے ذکر کو چھوڑنے کی سزا یہ ہے کہ ملا وہی جو قسمت کا تھا۔ اللہ اکبر۔ قرآن نے بھی کہا، لیکن دولت عثمان نہ ملی، دولت قارون ملی۔ اللہ اکبر۔ لکھا جو تھا، مقسوم تھا، ملا وہی، ایک دانہ بھی زیادہ نہیں ملا اور ایک دانہ بھی کم نہیں ملا، 2 میں سے لیکن اس کی سزا کاٹنی پڑے گی، اس لیے کہ حصول کے ذرائع ملاحظہ کیجئے۔ تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کسباً حراماً، تو معیشت تنگ کیسے ہوتی ہے؟ بندہ کہتا ہے کہ یہ تو بڑا کما رہا ہے، لیکن کما بذریعہ حرام۔ ابو بکر میری ساری زندگی کی نیکی، اللہ اکبر۔ بعض کا کچھ لوگ محنت کر کے بھی حرام کماتے ہیں، ساری نیکیاں۔ ہم نے دیکھا کہ اس گرمی میں ایک نیکی غار والے جو لوگ مزدوری کرتے ہیں ان کی ساری نیکیاں، اور بالخصوص لوہے کی ایک بھٹی پہ جو کام کرنے والے ہیں، کتنا سخت کام ہے۔ عمر کہا، لیکن وہاں بھی ابو بکر جو ہے وہ چاہے 15-20 منٹ جو ہے وہ کم شان خیانت کر کے عمر کہہ رہے ہیں، یہ عمر جس رزق کو حرام بنا لیں اور ناجائز کر لیں کہ اتنی مشقت کے باوجود میرے بعد نبوت کا دروازہ بند نہ ہوا ہوتا، میرے بعد اگر کسی نے نبی ہونا ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ تو ایک سودا ایسے بھی بک جاتا اگر 2 منٹ کا حق کو دیتا، لیکن جھوٹی قسم کھا لی۔ شیطان عمر کے سائے کو دیکھ کے بھاگ گیا، وہ لے کے چلا گیا، سودا تو بک گیا، کاش میں لیکن ذریعہ اس کا حرام ہوا بال ہی ہوتا۔ یہ شان ہے، یہ عظمت ہے، سارے حضور کے صحابی عظمتوں۔ یہ ذرا دیکھیے، جھوٹی قسم کھانے والے کو اللہ نظر رحمت سے، شاعر نے کہا کہ سارے یار نہ بڑی سزا سونے، نہ بکتا کوئی اور آ کے لے جاتا، جو قسمت میں لکھا ہے وہ تو آپ کا حسنت جان نے سارا، لیکن کچھ لوگوں ترتیب پیدا کیتا کو اللہ کے ذکر کو چھوڑنے کا نتیجہ یہ ملتا ہے کہ پھر وہ ان کے ذرائع آمدین جو ہوتے ہیں، محنت کے عظمتوں کی کسب حرام ہو جاتا ہے۔ کسی امن الناس بر مولائے، کئی لوگ دودھ اکٹھا کرتے ہیں، کلیم اول پیشاب پر ڈال دیتے ہیں، سادہ ہستی او کشت ملت راچو ابر، اتنی محنت سے وہ کیا، غارو بدر و قبر، تو اپنے بدر کے اپنی ساری محنت کو ضائع کر دیتے اور حرام کا ٹانکا لگا کے ساتھی ایک قطعے سے وہ سارا ضائع کرتا ہے۔ اسلام کی کھیتی کے لیے اب یہ اللہ کے ذکر سے منہ موڑنے کا نتیجہ ہے۔ جب تمہارے دل اللہ کی یاد سے خالی ہو جائیں گے، تمہاری زندگیوں میں قرآن نہیں ہوگا، تمہاری زندگیوں کے اندر اسلام کے اجالے نہیں ہوں گے، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ معیشت دنک کیا ہے؟ کسباً حراماً۔ دوسرا معنی کہ تنگ زندگی، تلخ زندگی، جو حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ امت خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول، امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرہون منت ہے، ان کی احسان مند ہے۔ اقبال نے کہا تھا، آ امن الناس بر مولائے ما، آ کلیم اول سینائے ما،
ہستی او کشت ملت را چوں ابر ثانی اسنین و غار و بدر و قبر. کہتے ہیں کہ وہ شخص جس نے ہمارے آقا و مولا پہ سب سے زیادہ احسانات کیے، اور میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا میرے اوپر جس نے بھی کوئی نیکی کی میں اس کا بدلہ چکا دیا دنیا پر ہی، لیکن ایک ابو بکر ایسے ہیں جن کی نیکیوں کا بدلہ قیامت کے دن رب ہی چکائے گا. یہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. اور پھر فرمایا ما نفعنی مال احد قط، ما نفعنی مال ابی بکر، مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے نفع دیا. اپنا سب کچھ حضور کی راہوں میں نچھاور کر دیا، مال پیش کیا، جان پیش کی، اولاد پیش کی، وقت دیا، ایک ایک سانس حضور کے نام کر دی. کہتے ہیں حضور علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سایہ بن کے حضور کے ساتھ رہے، سائے کی طرح حضور کے ساتھ رہے. بدر کے ساتھی، حضر کے ساتھی، سفر کے ساتھی،